تغافل ان کی عادت ہے، مناجات میرا شیوا نہ وہ طرز ادا بدلے، نہ میں رنگ دعا بدلا، زمانہ معترف ہے اب بھی ہماری استقامت کا، نہ ہم نے قافلہ چھوٹا نہ ہم نے رہنما بدلا۔ عنوانات چار ہیں، طریقہ کار بھی چار ہیں، کبھی کوئی عنوان اس کو پھیلایا جاتا تقریر کے ذریعے، کبھی اس کو پھیلایا جاتا تصنیف کے ذریعے، کبھی اس کو پھیلایا جاتا مناظرے کے ذریعے، کبھی اس کو پھیلایا جاتا افراد سازی کے ذریعے۔ استاد جی نے بھی ان چاروں عنوانات کو چاروں انداز میں کام کر کے اکابر علماء دیوبند کے طرز پر چل کر حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری حاشیہ بخاری کے نام پر بخاری شریف کے پہلے 25 اجزاء کا حاشیہ لکھتے ہیں، پھر آخری 5 اجزاء اور 5 پاروں کا حاشیہ مولانا قاسم نالوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ لامی الدراری شرح بخاری کے نام پر صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی مسلم کی شرح فتح الملہم کے نام پر لکھتے ہیں، مکمل نہیں کر پاتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر اس کی تکمیل کے لیے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ تکمیلہ فتح الملہم کے نام پر 6 جلدوں میں مسلم کی شرح کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر بات سنن ابی داود کی کریں، پھر مولانا خلیل احمد سہارنپوری بذل المجہود شرح سنن ابی داود کے نام پر ابو داود شریف کی شرح لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر بات جامع ترمذی کی کریں، پھر علامہ انور شاہ کاشمیری العرف الشذی شرح جامع ترمذی کے نام پر کتاب لکھتے ہیں۔ علامہ ظفر احمد عثمانی اٹھتے ہیں، اعلاء السنن کے نام پر حدیث کا وہ مجموعہ جمع کرتے ہیں جس میں فقہائے حنفیہ کے مستدلات کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا أمة بعد أمته سيد الخلائق والبشر محمد رسول الله والذين معه صديقا فاروقا غنيا عليا حسنا حسينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل ست احترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم 5واں پارہ سورۃ النساء اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو بات خدا کی مانو، واطیعوا الرسول بات مصطفیٰ کی مانو، واولی الامر اور بات فقہا کی مانو۔ قرآن کریم نے اس آیت میں 3 باتیں فرمائی ہیں۔ نمبر 1 خدا کو ماننا، اسے قرآن کہتے ہیں۔
نمبر 2 مصطفیٰ کی بات ماننا، اسے حدیث کہتے ہیں، اور نمبر 3 فقہات کی بات ماننا، اسے فقہ کہتے ہیں۔ پھر ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ فقہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک فقہ اکبر ہے، ایک فقہ اصغر ہے۔ فقہ اکبر علم الکلام، علم الاعتقاد ہے، اور فقہ اصغر علم الاحکام، علم المسائل ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا اس آیت میں 4 علوم کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 علم الکلام، اور نمبر 4 علم الفقہ۔ 4 احکام ہیں، 4 عنوانات ہیں، اور عام طور پر ان 4 عنوانات کو پھیلانے کے جو طریقہ کار ہیں وہ بھی دنیا میں 4 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کسی عنوان کو پھیلایا جائے تقریر کے ذریعے، نمبر 2 کسی عنوان کو پھیلایا جائے تحریر کے ذریعے، نمبر 3 اس کو پھیلایا جائے مناظرے کے ذریعے، اور نمبر 4 اس کو عام کیا جائے افراد سازی کے ذریعے۔ سنن ابی داود کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی میں ایک ایسا شخص بھیجتے ہیں جو اس دین کی تجدید کرتا ہے۔ تجدید کا معنی حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں مستقل کتاب لکھی، کتاب کا نام الفوائد الجمہ لمن یجدد الدین فی هذه الامہ ہے۔ حافظ صاحب فرماتے یہ ہیں کہ تجدید دین کبھی ایک جماعت کرتی ہے، تجدید دین کبھی ایک فرد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 4 عنوانات کو، ان 4 انداز میں اللہ نے ہر زمانے میں کبھی جماعتیں پیدا کی ہیں، کبھی افراد پیدا کیے ہیں جنہوں نے اس عنوان پہ کام کیا ہے۔ چونکہ بنیادی عنوانات 4 بنتے ہیں اور کام بھی 4 ہیں، طریقہ کار بھی 4 ہیں، اور ہم اگر زمانہ قریب میں دیکھیں، تقریباً آج سے 150 سال قبل ایک جماعت گزری ہے جسے دنیا علماء دیوبند کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اکابر علماء دیوبند نے ان 4 عنوانات میں اپنی خدمات کو پیش کیا ہے۔ میں تقریر کو چھوڑتے ہوئے، مناظرہ اور افراد سازی کو چھوڑتے ہوئے صرف تحریر اور تصنیف کے میدان میں اکابر علماء دیوبند کی خدمات کی ایک جھلک عرض کرنے لگا ہوں۔ چونکہ پہلے فرمایا اطیع اللہ قرآن کریم ہے، اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں ہمیں اکابر علماء دیوبند کی قرآن کریم کی تفسیریں نظر آتی ہیں۔ حضرت شیخ الہند قرآن کریم کا ترجمہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی قرآن کریم کی تفسیر عثمانی کے نام سے لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کے نام پر قرآن کریم کی تفسیر لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ تفسیر انوار البیان کے نام پر قرآن کریم کی تفسیر لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تفسیر معرف القرآن کے نام پر قرآن کریم کی 8 جلدوں میں تفسیر لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ متکلم وقت حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے نام پر قرآن کریم کی 8 جلدوں میں تفسیر لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن کے نام پر قرآن کریم کی تفسیر لکھتے ہیں۔ ان کے بھائی صوفی عبد الحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معالم العرفان فی دروس القرآن کے نام پر قرآن کریم کی تفسیر 20 جلدوں میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے میرے شیخ میرے حضرت بھی میدان میں آتے ہیں، وہ بھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی لکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر دروس القرآن کے نام پر 5 جلدوں میں لکھتے ہیں۔ قرآن کریم کا خلاصہ جو تراویح میں سنایا جا سکے، تراویح کے بعد پڑھ کے عوام کو بتایا جا سکے، خلاصۃ القرآن کے نام پر ایک جلد میں کتاب لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب بات مباحث تفسیر کی جاتی ہے پھر اصول تفسیر کے نام پر ایک کتابچہ بھی لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ یہ چلا قرآن کریم ہے، اکابر علماء دیوبند کی تصنیفی خدمات موجود ہیں۔ اگر بات قرآن کریم کے بعد احادیث نبویہ کی جائے، اطیع الرسول کی جائے،
پھر مجھے میرے اکابر علماء دیوبند کی ایک جماعت نظر آتی ہے جو حدیث پر خدمات پیش کرتے ہوئے، حدیث کی شروح لکھتے ہوئے، حدیث پر کتب لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فیض الباری کے نام پر صحیح بخاری کی 4 جلدوں میں عربی میں شرح لکھتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری حاشیہ بخاری کے نام پر بخاری شریف کے پہلے 25 اجزاء کا حاشیہ لکھتے ہیں۔ پھر آخری 5 اجزاء اور 5 پاروں کا حاشیہ مولانا قاسم نالوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ لامی الدراری شرح بخاری کے نام پر صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی مسلم کی شرح فتح الملہم کے نام پر لکھتے ہیں، مکمل نہیں کر پاتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی تکمیل کے لیے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ تکمیلہ فتح الملہم کے نام پر 6 جلدوں میں مسلم کی شرح کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر بات سنن ابی داود کی کریں، پھر مولانا خلیل احمد سہارنپوری بذل المجہود شرح سنن ابی داود کے نام پر ابو داود شریف کی شرح لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر بات جامع ترمذی کی کریں، پھر علامہ انور شاہ کاشمیری العرف الشذی شرح جامع ترمذی کے نام پر کتاب لکھتے ہیں۔ علامہ ظفر احمد عثمانی اٹھتے ہیں، اعلاء السنن کے نام پر حدیث کا وہ مجموعہ جمع کرتے ہیں جس میں فقہائے حنفیہ کے مستدلات کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ مولانا بدر عالم میٹھی ترجمان السنہ کے نام پر حدیث کا مجموعہ 6 جلدوں میں لکھتے ہیں۔ مولانا منظور احمد نعمانی معرف الحدیث کے نام پر حدیث کا مجموعہ 8 جلدوں میں ترتیب دیتے ہیں۔ اسی تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے میرے حضرت بھی میدان میں آتے ہیں، قید و بند کی تاریک کوٹھریوں میں اور سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر شمائل ترمذی کی شرح زبدۃ الشمائل لکھتے ہیں۔ دروس الحدیث کے نام پر حدیث کے محاضرات کو جمع کرتے ہیں۔ کتاب الحدیث کے نام پر 4 جلدوں میں 4 حصوں میں کتاب لکھتے ہیں جو علم دین کورس نصاب کا حصہ بنتا ہے۔ اور اگر متعلقات حدیث کی بات کی جائے، پھر اصول حدیث کے نام پر ایک کتابچہ بھی لکھتے ہیں۔ اصول حدیث کے نام پر ایک مفصل فائل بھی تحریر فرماتے ہیں جو تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے نصاب کا حصہ بنتی ہے۔ قرآن کریم نے اگلا جملہ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، بات فقہا کی مانو، ایک فقہ اکبر ہے، ایک فقہ اصغر ہے۔ فقہ اکبر علم الکلام کو کہتے، فقہ اصغر علم الاحکام کو کہتے۔ اگر بات علم الکلام کی کریں، پھر اکابر علماء دیوبند میں حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا قاسم نانوتوی میدان میں آتے ہیں۔ تقریر دل پذیر کے نام پر، انتصار الاسلام کے نام پر، میلہ خدا شناسی کے نام پر، اجوبہ اربعین کے نام پر کتابیں لکھتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ عقیدت الاسلام کے نام پر حیات عیسیٰ پہ کتاب لکھتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ حفظ الایمان کے نام پر، بسط البنان کے نام پر کتاب لکھتے ہیں۔ اسی تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے میرے شیخ بھی علم الکلام کے بے تاج بادشاہ بن کے اٹھتے ہیں۔ کبھی تو اسلامی عقائد لکھتے، کبھی تو کتاب العقائد لکھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اگر الفقہ الاکبر لکھتے ہیں، پھر استاجی اس کی شرح الفقہ الاکبر لکھتے ہیں۔ امام طحاوی اگر عقیدہ طحاویہ لکھتے ہیں، پھر استاجی اس کی شرح عقیدہ طحاویہ لکھتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ اگر العقیدۃ الحسنہ لکھتے ہیں، استاجی اس کی شرح لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر ایک جملہ یوں عرض کروں گا، ایک عقائد ہیں، ایک عقائد کے اصول ہیں۔ اگر بات اصول عقائد کی جائے، میری معلومات کی حد تک 14 صدیوں میں ایسی کتاب نہیں کہ جس کے اندر عقائد کے اصول کو جمع کر لیا جائے۔ اصول عقائد لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ میں یوں عرض کروں گا، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ نے جو جملہ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا کہ تقابل ادجان پر مولانا سرفراز خان صفدر اکیلے نے جتنا کام کیا ہے شاید پورا دیوبند مل کر اتنا کام نہیں کر سکا۔ میں قاری طیب صاحب کے اسی جملے کو مستعار لیتے ہوئے اپنے شیخ و مربی کے بارے میں عرض کروں گا کہ حال کے اندر علم الکلام پہ، علم العقائد پر سب نے مل کر شاید اتنا کام نہ کیا ہو جتنا کہ تقریر میں، تحریر میں، مناظرہ میں، افراد سازی میں میرے شیخ نے علم الکلام پہ کام کیا ہے۔ چوتھا عنوان اسے علم الفقہ، فقہ اصغر کہتے ہیں، جسے علم المسائل کہتے، جسے علم الاحکام کہتے ہیں۔
اس میں اکابر دیوبند کو دیکھتا ہوں، مجھے نظر ہی آتا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ لکھتے ہیں، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی کفایت المفتی لکھتے ہیں، مفتی عزیز الرحمان دیوبندی رحمت اللہ علیہ فتاوی دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں، مفتی عبد الرحیم لاجپوری فتاوی رحیمیہ لکھتے ہیں، مفتی محمود حسن دیوبندی فتاوی محمودیہ کے نام پہ ضخیم جلدوں میں 25 جلدوں میں فتاوی لکھتے ہیں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ آپ کے مسائل اور ان کا حل لکھتے ہیں۔ پھر اسی میدان میں میرے استاذ بھی میدان میں آتے ہیں، کبھی تو آپ کتاب الفقہ کے نام پر 3 حصوں میں کتاب الفقہ لکھتے ہیں، اور جب بات اصول کی جائے، فقہ کی مباحث کی جائے، کبھی اصول الفقہ کے نام پہ فقہ پر ایک کتاب لکھتے ہیں، اصول افتاء کے نام پر ایک کتاب لکھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جس تسلسل پہ میرے اکابر کھڑے ہیں، ان چاروں عنوانات پر اگر قرآن ہو، اکابر علماء دیوبند موجود ہیں، ساتھ استاذی کی تصنیفات موجود ہیں۔ حضرت استاذی فرمایا کرتے ہیں، میں اپنے اکابر کا، میں علماء دیوبند کا محقق نہیں ہوں، میں ناقل اور شارح ہوں۔ میرے اکابر نے اگر قرآن کریم میں تصریف میدان میں تفاسیر لکھی ہے، استاذی نے بھی لکھی ہے۔ اگر بات حدیث کی آئی ہے، انہوں نے محدثین نے حدیث کی شروع اور کتب لکھی ہے، پھر حضرت استاذی نے بھی لکھی ہے۔ اگر بات علم الکلام کی آئی ہے، علم الکلام پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، پھر حضرت استاذی نے بھی لکھی ہے۔ اگر بات علم الفقہ، علم المسائل پہ ان حضرات نے تصنیفات پیش کی ہیں، پھر حضرت استاذی نے بھی پیش کی ہے۔ پھر میں نے شروع میں یہ بات عرض کی، عنوانات 4 ہیں، طریقہ کار بھی 4 ہیں۔ کبھی کوئی عنوان اس کو پھیلایا جاتا تقریر کے ذریعے، کبھی اس کو پھیلایا جاتا تصنیف کے ذریعے، کبھی اس کو پھیلایا جاتا مناظرے کے ذریعے، کبھی اس کو پھیلایا جاتا افراد سازی کے ذریعے۔ استاذی نے بھی ان چاروں عنوانات کو چاروں انداز میں کام کر کے اکابر علماء دیوبند کے طرز پر چل کر گویا مجھے اور آپ کو یہ درس دے دیا، یہ سبق دے دیا۔ تغافل ان کی عادت ہے، مناجات میرا شیوا، تغافل ان کی عادت ہے، مناجات میرا شیوا۔ نہ وہ طرز ادا بدلے، نہ میں رنگ دعا بدلا، زمانہ معترف ہے اب بھی ہماری استقامت کا، نہ ہم نے قافلہ چھوٹا، نہ ہم نے رہنما بدلا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔